4 ایسے کام ہیں، 4 ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دیں گے۔ ان عملیات اور وظائف کو آپ نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے، تو آپ کو ان سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے؟ توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے رزق کو اور مال و دولت کو وسیع اور کشادہ فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے گا، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، مرنے کے بعد قبر روشن اور منور ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ان عملیات اور وظائف سے ہے وہ یہ کہ ان کے ذریعے سے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ یہ 4 اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل رب کریم ان سے راضی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ جس سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ اسے دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کون کون سے 4 عملیات ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، لیکن عملیات کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ایک کام بھی ضرور کر لیجئے، یعنی رمضان کریم کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کی صفائیاں کر لیں، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے مہمانوں کے آنے پر ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور سجاتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے کے آنے پر بھی لازمی اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیں اور جس قدر ہو سکے اپنے گھروں کو سجائیں۔ گھروں کو، کمروں کو، صحن کو، باورچی خانے کو اچھی طرح سے دھو لیں، اپنے بستروں کو پاکیزہ کر لیں، یعنی ایک بار دھو لیں۔ اپنے مصلے، جائے نماز وغیرہ ایک بار ضرور دھو لیں۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرنے، آراستہ و پیراستہ کرنے، یعنی گھروں کو سجانے اور سنوارنے کا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ عز و جل کی رضا سے برکت اور مقدس مہینے کی برکتیں بالضرور ہم پر نازل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کی تیاری کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے خوشخبری بھی ملاحظہ فرما لیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک 10 گنا زیادہ نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اس عمل سے اللہ پاک ضرور خوش ہوگا، اور جس بندے سے اللہ کریم خوش ہو جاتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں مل جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، گھروں کی صفائی ستھرائی اور تعزین و آرائش کے اس عمل کے علاوہ اس ویڈیو میں ایسے 4 کلمات اور وظائف بھی بتائے جائیں گے کہ جن کی بدولت اللہ رب العزت اپنی رزق کی بارش آپ پر عطا کرے گا اور مال و دولت میں بے پناہ اضافہ اور برکت نازل فرمائے گا، قرضے کو غائبی طریقے سے ادا کرنے کا سبب مہیا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے آپ کا تمام قرضہ ادا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ان عملیات و وظائف کو کر لینا ضروری ہے۔ نہایت ہی توجہ سے عملیات ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر 1، انسان غلطیوں کو، تاہیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں۔ جس طرح گھروں کو پاک صاف کیا، اپنے دل کو بھی ہر طرح کی مصیبت سے پاک صاف کر لیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں غم و غصہ ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں، اور جس کے لیے بھی دل میں نفرت لیے پھرتے ہیں اسے معاف کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے سابقہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی کی طلبگار ضرور ہوں، اور اس سلسلے میں توبہ استغفار جتنا زیادہ ہو سکے کریں۔ توجہ، استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سی الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ آپ استغفار کی تسبیحات کر سکتے ہیں، اور افضل ترین استغفار یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان المبارک سے پہلے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو ڈالیں۔ نمبر 2، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اور اس کے پیاروں کی قبریں روشن اور منور ہو جائیں، یعنی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن اور منور ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
یعنی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کم از کم اس کلمات کی ایک تسبیح کو روزانہ اپنا معمول بنا لے۔ جس قدر زیادہ پڑھ سکیں اتنا معمول بنا لیں، جس قدر زیادہ پڑھ سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، تو اپنے معزز اور محترم ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفے کو 400 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں، چاہیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں یہ کثرت میں ہی شمار ہوگا۔ البتہ جب کوئی وظیفہ 70,000 مرتبہ پڑھا جائے تو اسے ایک نصاب کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ جس قدر ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت کریں، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ کثرت سے توبہ و استغفار کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ بہت سی احادیث اور قرآنی آیات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ نمبر 2، قبر کے ذریعے سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ ایک تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیں اور اسے بھی سنوارنے میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ نمبر 3، کم سے کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمات جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکیں تو اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 4 کلمات اور وظائف ہیں کہ جن کو رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنا معمول بنا لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور معمور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک میں ان وظائف کو نہیں پڑھ سکتے؟ جی بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن رمضان کریم کے آنے سے پہلے جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں، تاکہ رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں ہمارے لیے ذکر و اذکار اور دعا و وظائف کی ادائیگی اور بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر اگر ہم یہ عملیات جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں رمضان المبارک سے پہلے شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے ایک تو ہمارا دل تمام سال کے گناہوں اور معصیت سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ جائے گا۔ ان کلمات کے شروع کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ پاک آپ کی بخشش و مغفرت کر کے اور ان کی برکت سے روزی رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ گھروں کی صفائی ستھرائی تو عموماً خواتین ہی انجام دیتی ہیں، لیکن ان کلمات کو ہر مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، بچہ، بوڑھا، الغرض ہر کوئی بآسانی پڑھ سکتا ہے اور رب کریم کی جانب سے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث اصلاح، باعث تقوی اور باعث خیر و برکت رزق بنا دے اور اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔